دینی معلومات، اسلامک انفارمیشن۔ کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے یا پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی یا رسول کا نام لکھنے یا پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام۔ کس صحابی کا نام لکھنے یا پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کے سب سے آخری نبی اور رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس سن عیسوی میں ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام جو آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 چچا جو اسلام لائے تھے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کس حصے میں تھی؟ دونوں کندھوں کے درمیان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال بڑی تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کون تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائیا۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غار میں پناہ لی؟ غار ثور میں۔ غار حرا اور غار ثور کہاں واقع ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کہاں کی تھی؟ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اس دنیا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام بتائیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال۔ کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے۔ کس ماہ کے روزے رکھنا فرض ہیں؟ ماہ رمضان کے۔ عید الفطر کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ اشوال کو۔ عید الاضحیٰ کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو۔ عرفات کے میدان میں حاجی کب جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو۔ جانوروں کی قربانی کب کی جاتی ہے؟ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ پیر اور جمعرات۔ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ 6 روزے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ مسجد حرام۔
مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ 1,00,000۔ دنیا کی دوسری مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد اقصی، قبلہ اول۔ منکر نکیر کون ہے؟ مردوں سے قبر میں سوال کرنے والے فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی نازل کرنا۔ اسرافیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ سور پھونکنا، قیامت کے دن سور پھونکے گے۔ اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ روح قبض کرنا، موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں۔ روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ذبیح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب۔ مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ بیت المقدس میں۔ مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ مسجد الاقصی۔ ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ معاذ اور معوذ، دو نوعمر لڑکوں نے۔ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورت یاسین کو۔ دن رات میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی۔ 5 فرض نمازوں کے نام کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ 5 فرض نمازوں میں فرض رکعتوں کی کل تعداد کیا ہے؟ 17 رکعت۔ نماز فجر میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ 2 رکعت۔ نماز ظہر میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ 4 رکعت۔ نماز عصر میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ 4 رکعت۔ نماز مغرب میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ 3 رکعت۔ نماز عشاء میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ 4 رکعت۔ دن رات میں کتنی رکعت سنت موقدہ ہیں؟ 12 رکعت۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کافر کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ 12 رکعت سنت موقدہ کی تفصیل کیا ہے؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ تقریباً 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ مکرمہ میں اور تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ کتنے دنوں میں پورا قرآن نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مؤذن کہتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے امام کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ارکان کے نام کیا ہیں؟ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز کب فرض ہوئی؟ واقعہ معراج کے موقع پر مکی زندگی میں۔ روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سن 3 ہجری میں۔ حج کس سن میں فرض ہوا؟ سن 9 ہجری میں۔ شراب پینا کب حرام ہوا؟ سن 4 ہجری میں۔ عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا حکم کب ہوا؟ سن 5 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ سن 6 ہجری میں۔ مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ سن 8 ہجری میں۔ شیطان کس مخلوق میں سے ہے؟ فرشتہ یا انسان یا جن؟ جنات میں سے ہے۔ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام قصوہ تھا۔ کراون کاتبین کون ہے اور ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب کس خلیفہ کو دیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب کو۔ اسلام میں سب سے پہلی شہداء کا نام لکھیے۔
حضرت سمیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے نام کیا ہیں جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناگوار چیز جو کہ حلال ہے کیا ہے؟ طلاق۔ قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی کس سورت میں ہے؟ سورت علق میں۔ اس سورت کا نام کیا ہے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی برائی بیان کی گئی ہے؟ سورت تبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج حجۃ الوداع کب کیا؟ سن 10 ہجری میں۔ اسلام کی پہلی اہم جنگ غزوہ بدر کب ہوئی؟ سن 2 ہجری میں۔ اسلام کی دوسری اہم جنگ غزوہ احد کب ہوئی؟ سن 3 ہجری میں۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آئی ہے؟ 114 مرتبہ۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہیں؟ 113۔ کون سی سورت بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی؟ سورت توبہ۔ کون سی سورت میں بسم اللہ 2 بار آتی ہے؟ سورت نمل۔ قرآن کریم میں کتنے بار لفظ قرآن دہرایا گیا ہے؟ 70 مرتبہ۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ۔